کی حضوری میں جھکائیں، اپنے آپ کو خدا یسوع کے لیے پریپیئر کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے کہ جب ہم خدا کے گھر میں خدا کے پاس آتے ہیں، اس کی بندگی کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو تمام دنیاوی خیالات سے پار کریں، تمام دوسری باتوں کو الگ کریں، تاکہ ہمارا دھیان خدا یسوع کی طرف ہو۔ ہم اپنے آپ کو خدا یسوع کے لیے کھولیں گے، اپنا بدن اس کے سامنے پیش کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بدن زندہ اور پاک اور مقدس ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ So we can offer our body to the Lord. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے بدن کو خدا کی عبادت کے لیے استعمال کریں، اپنے زبان کو، اپنے دماغ کو اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ خدا کے لیے استعمال کریں، خدا کی بندگی کریں، عبادت کریں۔ اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں گے اور تھوڑا وقت ہم دعا میں گزاریں گے۔ تو سب دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise. Hallelujah. Oh yes, yes. Oh yes. Hallelujah. 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 Oh yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. خدا تیری تعریف ہو، تیری حمد ہو، تیری ستائش ہو۔ تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، اور تیرے شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری ہم تیری ستائش کرتے ہیں۔ خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری حمد ہو، کیونکہ خدا تو یہاں موجود ہے، تو اپنے وعدہ کے مطابق یہاں پر اترا ہوا ہے۔ نے فرمایا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں، میں وہاں موجود ہوں۔ تو خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو یہاں پر موجود ہے۔ آج اے خدا جتنے بھی تیری حضوری میں پہنچ چکے ہیں، ایک ایک پر اے خدا تیری برکت چاہتے ہیں، ایک ایک پر خدا تیری برکت کے دریا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا اپنی برکت کو کھول دے، اپنی مٹھی کو کھول، تاکہ خدا ہم برکت پر برکت پائیں، کیونکہ یہ تیرا وعدہ ہے۔ تیرے بیٹے یسوع کے وسیلے سے خدا ہم برکت پاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے برکت ملے، جس کے وسیلے سے نجات ملے، جس کے وسیلے سے خلاصی ملے، جس کے وسیلے سے چھٹکارا ملے، جس کے وسیلے سے ہمارے گناہ دھل جائیں، جس کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرائے جائیں۔ وہی تو ایک نام ہے، نہ یہوہ یری ہے، نہ یہوہ نسی ہے۔ وہی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہماری نجات ہو۔ اے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ اپنا نام پوری دنیا کو دیا ہے، جس کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں۔ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتا ہوں۔ خدا ہر ایک جان پر خدا تیرا روح ٹھہر جائے، ہماری روح جسم جان خدا تیرے سپرد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا خالی کرتے ہیں، تاکہ ہم تیری کلام سے بھر جائیں، تیرے روح سے بھر جائیں، تیری سوچوں سے بھر جائیں، تاکہ ابلیس کی ساری قوتیں شرمندہ ہو جائیں۔ خدا تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں۔ ہمارا گانا بجانا، دعا کرنا، اے خدا تیرے سامنے خوشبو کی مانند پہنچے۔ خدا تو ہمیں پرستش کرنا سکھا، ہمیں دعا کرنا سکھا۔ او جلالی خدا تو اپنے روح کو بھیج دے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر خدا کام کرے، تاکہ خدا ہم لائق طور سے تیری بندگی اور عبادت کر سکیں۔ ہم سب کو خدا تو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ یسوع کے پاک اور مقدس اور میٹھے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ ہاللیلویا۔ Praise the Lord. ابھی ہم کھڑے ہو جائیں گے خدا ان کی تعریف کرنے کے لیے۔ گیت گائیں گے، خوف نہ کھا نہ گھبرا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا۔ خوف نہ کھا نہ گھبرا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا
करूंगा। खौफ न खाना तेरा, खौफ न खाना तेरा, Oh,
بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے. اونچے کرو سیر دروازے ہو، اونچے ہو سب دارو، جان جلال دا بادشاہ آوے، سیر تد اونچے کرو. ہاللیلویا. رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے. خداوند بادشاہ ہے، دعا کریں گے، اپنے آپ کو ایک بار پھر خداوند کی حضوری میں کھولیں، اس سے مانگیں کہ خداوند کا روح اترا ہوا ہے. جہاں خدا کا روح ہے وہاں مکمل آزادی ہے. خدا کے لوگ آزادی کے ساتھ اس کی ورشپ کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ہم اسی لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے خدا کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی ورشپ کریں، اس کی پریز کریں. ہاللیلویا. Oh yes, yes Lord. We praise you, Lord. We praise you. Oh yes, yes, hallelujah.
तेरे सारे कामों के लिए खुदा हम तेरी प्रेज करते हैं और खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया जो था जो है Yes, yes, तेरा शुक्र करते हैं तेरे नाम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तेरा नाम खुदा का जलाल तेरा शुक्र हालेलुया जिसमें बन तेरा शुक्र आज भी तो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान में है। तू कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि जहाँ भी खुदावा हम लोग यकीन मिलकर तेरे नाम की हम लोग सताइश करते हैं तो तेरा तख्त लग जाता है। हालेलुया तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र। तू जब भी हम यकीन होकर एकजुट होकर तुझे पुकारते हैं तो तू हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया तेरा शुक्र हालेलुया उसमें तेरा शुक्र नाम तू हमें खुदावा बचाता है, गिरते हुओं को बचाता है, अपना हाथ बढ़ाता है, खुदावा तेरे पाक रूह की फायर को मारता है। तेरा शुक्र हो खुदावा तेरा शुक्र हो सारे कामों के सारी यीशु मसीह ने हमें बर्तनों के लिए खुदा जब कभी भी हमारी जिंदगी में तेरी दूरी में आ सकते हैं तेरी बात तेरे मत तेरी सारी मोहब्बत तेरा शुक्र यीशु का नाम 136 शुक्रिया हवादारी करो करो शुक्रिया हवादारी। मैं तमाम बच्चों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी साथ खड़ा हुआ करें और सामने से गीत पढ़कर हमारे साथ मिलकर अपनी आवाज़ों को बुलंद किया है। शुक्रिया
ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کے ان لوگوں سے ٹیسٹیمنی جو ہے وہ سنیں گے جن کی زندگی میں خدا نے پچھلے مہینے یا چند مہینے پہلے یا ریسنٹلی ابھی خداوند آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے تو آپ ضرور دوسروں سے شیئر کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو آپ کی ٹیسٹیمنی سے برکت مل سکے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ خداوند کے نام کو جلال ملے، اپنی ٹیسٹیمونی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے تو آپ ضرور کھڑے ہو کر شیئر کر سکتے ہیں. غیر میں پوچھتا ہوں، اس لیے ایوری سنڈے تو نہیں پوچھتا، لیکن سم ٹائم آئی ڈو آسک پیپل ٹو شیئر یور ٹیسٹیمونی ود ادر پیپل that they can benefit from your testimony. Hallelujah. If you want to, you can stand up, come forward here, دلیری کریں اور لوگوں سے شیئر کریں. کوئی نہیں؟ میں آپ کو سب کو سلام. میری ٹیسٹیمنی تھوڑی سی مختلف قسم کی ہے. تقریباً 1.5 سال پہلے میرے سر میں بہت سخت درد رہتا تھا. جب میں سلاؤ سے موو ہوا تو وہاں پہ بھی مجھے ہیڈ ایک ہوتی تھی، لیکن میں اس کو اگنور کر دیتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب میں یہاں پہ آ گیا تو میں نے دعا کرنا شروع کیا اور ریگولر خدا کے گھر میں آنا شروع کیا. تو مجھے خدا میں ایک جسے کہتے ہیں ٹیسٹ یا لذت جسے کہتے ہیں وہ آنی شروع ہوئی. اور جب ایک دن پاسٹر صاحب یہاں پہ دعا کر رہے تھے اور ٹنگز میں باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دعا کروانا چاہتا تو وہ سامنے آ گیا. تو اس وقت کوئی بھی نہیں آیا سوائے میرے. میں یہاں پہ آ گیا اور جب میں نے پیچھے دیکھا تو سائمہ میرے پیچھے. تو وہ ہیڈک اس طرح کی تھی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ آج ہی میں مر جاؤں گا. اس طرح کی شدید ہیڈک تھی مجھے، برداشت سے بالکل باہر. اور مجھے اس وقت جب انہوں نے پاج صاحب نے کہا کہ کسی نے دعا کروانی ہے تو وہ آگے آ جائے، اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اپنے اس ہیڈک کے لیے دعا کروں، لیکن صرف میں سامنے آ گیا دعا کے لیے. اور جب دعا ہو رہی تھی تو پاج صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کی، اور دعا کے دوران ہی انہوں نے میرے سر پر کراس کا نشان بنایا. جب کراس کا نشان بنایا تو اس طرح مجھے محسوس ہوا کہ جیسے خدا کا پاک روح جو ہے وہ میرے سر کے اندر بہت گرم طریقے سے اندر چلا گیا. اور تقریباً اب 1.5 سال ہو گیا تقریباً اس بات کو کہ آج تک مجھے وہ درد کبھی نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جب وہ شفا مل گئی تو شیطان نے بھی اپنا زور دکھانا شروع کیا. اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب شیطان میرے ساتھ مقابلے پہ اتر آیا، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب میں یہاں پہ دعا کرتا تھا تو میری آواز بہت زیادہ اونچی ہو جاتی تھی، اور مجھے خود پتا نہیں تھا چلتا کہ یہ میرے اندر سے آواز کس طرح کی اس طرح زور سے نکلتی ہے. کیونکہ جیسے جیسے میں خدا سے دعا کر رہا تھا اور جیسے جیسے میں خدا کا کلام پڑھ رہا تھا ویسے ویسے ہی مجھے اور زیادہ قوت ملتی جا رہی تھی، اور زیادہ خداوند میں مجھے قوت مل رہی. اسی دوران یہ ہوا کہ تقریباً اکتوبر کی 10 تاریخ کو میں نے اپنا کام شروع کیا. جب میں نے کام شروع کیا تو اسی دوران پہلے دن ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے سر پر کوئی چیز رنگ رہی ہے.
پہلے تو میں بہت گھبرا گیا اور میں بہت پزل تھا کہ یہ چیز کیا ہے. اور بار بار میں ڈیوٹی کے دوران میرے کلیگ تھے میرے ساتھ تو میں ان کو کہتا کہ ذرا 2 منٹ مجھے دینا، میں دعا کرنا چاہتا ہوں. ان کے سامنے میں نے دعا کرنی شروع کر دی اور اس طرح ہوتا رہا تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا. 1 ہفتہ گزر گیا تو جس دن مجھے دوبارہ پھر ہوا کہ میرے سر کے اوپر کوئی چیز رینگنی شروع کر دی. جب چیز رینگی تو پھر میں جب ڈیوٹی سے واپس آیا تو میں نے اپنی مسز کو کہا کہ میں فاضل صاحب کے گھر جانا چاہتا ہوں دعا کے لیے. اس نے کہا کہ پہلے فون کر کے پتہ کر لے کہ فاضل صاحب گھر ہیں کہ نہیں ہیں. میں نے جب فون پہ رابطہ کیا تو باجی نے فون اٹھایا. باجی نے فون اٹھایا تو میں نے باجی کو بتایا اپنے متعلق کہ میرے آج ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے سر کے اوپر کوئی چیز رینگتی ہے. تو جیسے میں باجی سے بات کر رہا تھا تو مجھے مسا سا ہونا شروع ہو گیا. جب میں نے کہا باجی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے مسا خدا کی انوائنٹنگ جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے. جیسے میں نے یہ بات کی تو باجی نے بھی فون کے اوپر ٹنگز میں باتیں کرنی شروع کر دی. جب باجی نے ٹنگز میں باتیں شروع کی تو ساتھ ہی ربیکا بھی پیچھے شروع ہو گئی. ربیکا نے بھی ٹنگز میں باتیں شروع کر دی. تو اس طرح چلتا رہا، آہستہ آہستہ چلتا رہا. اور اب یہ اس طرح جیسے جیسے میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں ویسے ویسے جو شیطان ہے وہ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. اور وہ جو چیز جس کو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر کے اوپر چلتی ہے، میں نے شاید سمجھا کہ یہ شاید خدا کا پاک روح ہے جو مجھے ٹچ کر رہا فزیکلی، لیکن میں اس وقت رانگ تھا. اور جب وہ میرے سر کے اوپر ایسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کی گاڑی کا سائرن چلتا ہے ریڈ کلر کا، اس طرح میرے سر کے اوپر اس طرح ہوتا رہتا تھا. میں بڑا پریشان تھا. لیکن جب میں نے پاسٹر صاحب سے دعا کروائی تو انہوں نے اس وقت مجھے کچھ نہ بتایا کیونکہ میں ڈر نہ جاؤں کہ کیا چیز ہے. ایکچولی یہ صرف اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو آگاہی ہونی چاہیے، کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شیطان اپنا کس طرح سے کام کرتا ہے. جب یہ چیز آئی تو میں نے اس کو ویلکم کیا. میں نے اپنی آنکھیں بند کرنی اور جس جگہ پہ آ کے وہ رکتی تھی میں نے اس چیز کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کیا. جب میں وہ چیز کو ایکٹیویٹ کرتا تو وہ چیز آ کے اس جگہ پہ رک جاتی تھی. بعد میں جب مجھے پتا چلنا شروع ہوا کہ اس نے میرے دماغ کو جگڑنا شروع کر دیا اس چیز میں، تب مجھے پتا چلا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں، یہ شیطان کا حملہ جو اٹیک ہے جو مجھ پہ ہوا. اور اس کے بعد ایسے چلتا رہا. تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، اکتوبر میں اس کو 1 سال ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں. اسی وقت سے یہ چیز ابھی تک گئی نہیں، میرے سر کے اوپر منڈلاتی ہے. لیکن جب میں نے پاس صاحب سے پوچھا کہ یہ کیوں اس طرح ہے، یہ چیز جو ہے یہ چیز میرے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے میرے دماغ میں یا میرے دماغ کو قابو میں کر لے، اپنے کنٹرول میں لے لے. لیکن جیسے جیسے میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں، خدا کے کلام کو میں فیل کرتا ہوں، خدا کا کلام جو وہ گرو ہو جاتا ہے. جب وہ گرو ہوتا ہے تو یہ چیز باہر رہتی ہے، یہ اندر نہیں آ سکتی. اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے میری آنکھوں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے، ان دونوں آنکھوں کے اوپر، اور یہ کوشش کرتی ہے کہ میری آنکھوں کو ہرٹ کرتی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو اگنور کرتا ہوں، اس چیز کو میں نے ٹوٹلی اگنور کرنا شروع کر دیا. جب سے میں نے اس کو اگنور کرنا شروع کیا اس نے میرے منہ پہ کاٹنا شروع کر دیا اس چیز میں. اور یہ میرے منہ پہ کاٹتی یا میری آنکھوں کو ایسے لگتا ہے جیسے سوئی چبھتی ہے، جیسے سوئیاں چبھتی ہیں، اس طرح محسوس ہوتا ہے.
کیونکہ خدا کا کلام میرے اندر ہے، میں خدا کے کلام کو سیکھتا رہتا ہوں. حاجی صاحب سے میں نے بہت سیکھا کلام، اور اس کو میں اپنی زندگی میں جگہ دے رہا ہوں. جیسے جیسے میں اس کو جگہ دے رہا ہوں یہ میرے سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان آن اینڈ آف ہوتی رہتی ہے یہ چیز، کبھی آ جاتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، لیکن میں اس کو ویلکم نہیں کرتا. اور جب سے میں نے اس کو ویلکم کرنا چھوڑ دیا تب سے جو ہے نا مختلف قسم کی آپ کہہ لیں کہ مشکلات جو ہے وہ میری زندگی میں آنا شروع ہو. لیکن جیسے جیسے میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں کئی دفعہ ایسے مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل خالی ہو گیا ہوں، میرے دماغ میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ میرے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، میرے دماغ کو جکڑ لیتی ہے. جب جکڑتی ہے تو یہ آپ کے تھاٹس، آپ کی جو پرانی زندگی ہے اس کی جو کیسٹ ہے اس کو وہ آپ کو ریوائنڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کے خیالات کو ریوائنڈ کرتی ہے. یہ چیز جو ہے آپ کے دماغ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے اور آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا کام کیے تھے، تاکہ میرا جو ہے وہ خدا کی طرف سے دھیان ہٹ جائے اور میں اس چیز کے پیچھے چلتا رہوں، اس کے ساتھ چلوں، اس کو میں قبول کروں، اس کو ایکسپٹ کروں. یہ میرے ساتھ تقریباً 1 سال ہو گیا کہ میں اس میں اسٹرگل کر رہا ہوں. اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کا کلام میرے اندر تھا، کیونکہ فاضل صاحب نے کہا اگر تو خالی ہوتا اندر سے تو یہ چیز تیرے اندر گھس جانی تھی. کیونکہ خدا کا کلام میرے اندر ہے اس لیے یہ چیز اپنی پریزنس کو شو کرتی ہے میرے اوپر، لیکن میرے اندر گھس نہیں پاتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام جو سچائی ہے وہی آپ کی پروٹیکشن ہے. جب بھی آپ کبھی دعا کریں تو میں آپ کو یہ ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی ہولی اسپرٹ کے ساتھ فل نہیں ہے، کسی کو ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم نہیں ہوا، پلیز پلیز کبھی بھی کسی اس آدمی کے لیے دعا نہ کریں جو بدروہوں سے گرفتار ہے یا بدروہوں کی وجہ سے پوزیس ہے. کبھی بھی اس بندے کے لیے دعا نہ کریں. ہمیشہ اپنے پاسٹر صاحب سے رابطہ کریں، کیونکہ میں دعا کرتا رہا کسی کے لیے جو پوزیس تھا، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ سے میں بھی پوزیس ہو گیا. پوزیس تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پریزنس کو شو کرتی ہے میرے اوپر اور میرے ساتھ مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے جیسے میں نے دعا میں خدا گوشت کی جنگ نہیں ہے، یہ روح کی جنگ ہے، اور آپ کو روح کی جنگ جو ہے وہ صرف خداوند کے لہو سے آپ جیت سکتے ہیں، ویسے نہیں آپ سے جیتی جائے گی. اور جب کبھی بھی آپ دعا کریں تو ہمیشہ یہ کہیں کہ میں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے کسی کے لیے بھی جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس پہلے اپنی پروٹیکشن کریں، اپنے آپ کو خداوند یسوع کے لہو میں چھپائیں، تب ہی آپ کی پروٹیکشن ہوگی. تو یہ میری چھوٹی سی ٹیسٹمنی تھی، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ بڑا چلاک ہے. وہ صرف آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اگر دماغ اس کے کنٹرول میں آ گیا تو پوری باڈی اس کے کنٹرول میں ہے. تو اس لیے برائے کرم کسی کے لیے دعا نہ کریں، جو کوئی بھی پوزیس ہے اس کے لیے دعا کبھی نہ کریں، صرف پاسٹر صاحب سے. جب تک کہ آپ اپنے روح سے معمور نہ ہوں، جب تک آپ روح سے نہ بھرے، تب تک خدا سے اس بندے کے لیے دعا نہ کریں. یہ میری چھوٹی سی ٹیسٹمنی تھی. ان باتوں سے میں آپ کو آگاہی دینا چاہتا تھا. میں بھی کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو، لیکن اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کریں، کیونکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ برکت کا باعث ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اور بھی اگر کوئی اپنی ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹیسٹمنی تو بہت ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس سے لوگوں کو کیا تقویت ملے گی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ضرور تقویت ملتی ہے. کیونکہ آپ کی ٹیسٹمنی جو ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہو، لیکن کسی دوسرے کے لیے بہت بڑی بات ہو. تو اس لیے جو اپنی ٹیسٹمنی ہوتی ہے اس کو ضرور دوسروں سے شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو تقویت ملے. جیسے بھائی نے بتایا کہ اس کو کافی عرصہ پہلے یہ پرابلم ہوئی ہے. He was praying for someone who was actually demon possessed.
تو چونکہ ہر کوئی ٹرینڈ نہیں ہوتا اس کام کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یسوع کے شاگرد جو تھے وہ یسوع کے ساتھ رہ کر ٹریننگ حاصل کر رہے تھے. تو وقت بڑا اپن کہ وہ گئے کسی بدو رشتہ کے دعا کرنے کے لیے تو وہ نکال نہ سکے. پھر خداوند یسوع مسیح سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ یہ ایسی نسل ہے جو روزے اور دعا کے بغیر نہیں جاتی. تو دے آر the kind of demons, you see, the different types of demons. تو اس کے لیے ڈفرنٹلی اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے ہوا کہ چونکہ he was already filled اور اس کے اندر وہ نہ داخل ہو سکی، نہ جا سکی. اور یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق بھی یہی ہے کہ جب کوئی بھی چیز نکال دی جاتی ہے تو سوکھے مقاموں میں جو ہے وہ جگہ ڈھونڈتی ہے اور نہیں پاتی تو پھر واپس اسی گھر میں آتی ہے اور اس کو صاف ستھرا پاتی. صاف ستھرے کی بات نہیں ہوتی ہے. That was the main thing. The house was empty. وہ پہلے جو رہ رہی تھی وہ صاف ستھرے ہاؤس میں نہیں رہ رہی تھی. اس کو اس بات کی نہیں ہے جڑا ہوا پاتی ہے، صاف ستھرا پاتی ہے، which is true کہ ایسا ہے. لیکن جو مین اس میں سیکھنے والی بات ہے کہ وہ گھر خالی تھا. جب وہ خالی ہو جاتا ہے تو وہ ساتھ اور لے آتی ہے اور اس میں پھر وہ گھر بنا لیتی ہے. تو چونکہ ڈیمنز ایک ایسی ورڈ ہے یا ایسی ایک نالج ہے، ڈیمونالوجی، جس کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں میڈیکلی طور پر، وی نو what the person's problem is میڈیکلی طور پر. اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ پرابلم کیا ہے تو ہر پرابلم کا حل تو ہوتا ہی ہے. لیکن بعض دفعہ ڈاکٹر بھی آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وی نو نتھنگ اباؤٹ اٹ. ہم نے جو ٹیسٹ کرنے تھے کر لیے، جو کچھ کر سکتے تھے کر دیا، اب اس سے آگے نہیں جا سکتے. اوکے. اور کوئی اپنی ٹیسٹ منی جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے تو ضرور آئیں اور اپنی ٹیسٹ منی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے. اینی باڈی آؤٹ؟ یس برادر. ٹیسٹ منی ہے تو بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کو 2 ہفتے پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ میری بیک میں بہت سر درد تھی. تو سمجھ نہیں آ رہی گولیاں روز 3-4 دفعہ کھانی پڑتی تھی مجھے، اس کے ساتھ ہی میں چل رہا تھا. تو پال صاحب اچانک ہی ہمارے گھر آئے نا. تو ویسے میں سوچ رہا تھا میں پال صاحب سے دعا کروں سے جا کر. تو میں پال صاحب کو بتایا میں کہا میری 3-4 دن ہو گئے درد نہیں جا رہی بیک پہ. پال صاحب نے چلو دعا کرتے ہیں. تو آپ یقین کریں گے پال صاحب نے ہاتھ رکھ کے میرے پہ دعا کی اور میں نے بھی سچے دل سے خدا سے دعا کی کیونکہ میں بہت سفر کر رہا تھا پین سے. تو صبح اٹھا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل صحیح. میں گولیاں چھوڑ دیں ساری. تو یہ میری چھوٹی سی ٹیسٹ نہیں تھی کہ خدا سے جو آپ مانگتے ہیں وہ خدا آپ کو ضرور دیتا ہے اگر آپ کا مال ہو سکتے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور بہن ہے جو ٹیسٹیمونی شیئر کریں گے. پریز گاڈ. میں ابیشا کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی شی ہیڈ اے مرمیڈ ہارٹ. اس کے اسپیس تھا چھوٹا سا دل کے درمیان میں. لیکن اس کو پھر ایڈمٹ کیا، صرف انڈر آبزرویشن رکھا اس کو. اور اس کے بعد خدا کے فضل سے، یسوع باپ کے فضل سے یہ بالکل ٹھیک ہوگی. اس کو کسی طرح کی تکلیف نہیں تھی. اور ان ڈیورنگ پریگننسی آئی واز ڈائبیٹک. اور آلسو میں انسولین لے رہی تھی شوگر کے لیے. لیکن آفٹر دیٹ آئی ایم آل رائٹ. آئی ایم نتھنگ ٹیکنگ اینی تھنگ. میں کوئی میڈیسن نہیں لے رہی اس وقت کیونکہ میں بالکل ٹھیک ہوں اس وقت یسوع باپ کے فضل سے. اور میری بیٹی جو ہے ابیشا، شی از پرفیکٹ، نو پرابلم، نتھنگ ایلس. لیکن جب یہ 8 مہینے کے بعد تقریباً 1 سال کی تھی تو اس کو فٹس پڑے تھے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے. شی واز جسٹ ڈائریا اینڈ لوز موشن، ڈی ہائیڈریٹ. اور اس کو پھر ایڈمٹ کیا گیا ہاسپٹل میں اور اس کو ڈرپس وغیرہ دی. لیکن اس وقت کوئی چانس نہیں تھا اس کا بچنے کا. لیکن میں کہتی ہوں کہ خداوند یسوع باپ نے
मेरी बेटी को जिंदा इस वक्त आप लोगों के सामने वो चलती फिरती भागती दौड़ती, उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है. शी इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरी रिपोर्ट बिकॉज डॉक्टर सेड शी हैज नथिंग. बिल्कुल कंप्लीटली टोटली शी इज परफेक्ट. मैं खुदावन यीशु बाप की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी बच्ची को जिंदा इस जमीन पर इस वक्त वो आप लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद है. ये मेरी टेस्टामनी है खुदावन यीशु बाप की. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं एक गुनाहगार हूँ, सिनर हूँ मैं, और खुदावन ने मुझ पर रहम किया. हालेलुया. हम ये तालियां एक बार फिर बजाएंगे सारी टेस्टिमनीज के लिए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और क्या है जो टेस्टिमनी शेयर करना चाहता है? भाई जॉनसन है यहाँ पर जी. मेरे पास एक बहुत अजीब सी टेस्टमनी है. 1994 की बात. मैं हमेशा अभी संडे चर्च जाता हूँ और मैं कैथलिक और कम्युनियन लेता हूँ, आके फिर मैं दुआ करता हूँ. लेकिन वो संडे बहुत ही अजीब संडे था. जब मैं पाठशाला लेके आया तो मैंने फील किया कि जैसे मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं है, ऐसे नजर आ रहे थे. मैं क्या ज़मीन कहाँ गई? और अजीब सा फील हो रहा. मुझे हर तरफ लाइट ही लाइट नजर आ रही, सफेद लाइट. और जो लोग नजर आ रहे वो इतना मुझ में फील हो रहा है कि जैसे कोई मैंने शराब पी है बहुत ज़बरदस्त, और मुझे इतना नशा हो गया कि मैंने कहा ये क्या है. और जिस तरह देख रहा लाइट ही लाइट, और मुझ में इतना प्यार आ गया हर इंसान के लिए कि अगर कोई मुझे हक करता है, मुझे थप्पड़ मारता, मैं उसको चूमता. मैंने कहा यो मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. इतना मुझे फीलिंग आई लव की. तो मैंने घर आके अपनी मिसेस को बताया. तो कहती है आपको पता क्या हुआ? मैंने क्या आई डोंट नो. कहती है आप होली स्पिरिट ने टच किया. मैं क्या मुझे, मैं गुनहगार आदमी, मैं शराब पीता हूँ, गाली देता हूँ, हर किस्म के गंदी सोचता हूँ, हर किस्म गंदा आदमी, मुझे क्यों खुदा ने टच किया? वो कहती है कि खुदा जो है वो अच्छे लोगों के लिए नहीं आता, वो बुरे लोगों के लिए आता. खुदा बुरे लोगों के लिए मरा, उसने बुरे लोगों को बचाया. अच्छे लोगों के लिए वो नहीं आया. अगर अच्छे लोग दुनिया में हो तो वो आते ही ना. तो मैंने क्या फिर आई ट्राई एंड चेंज माई सेल्फ. तो उस वक्त मैं कोशिश करता कि अपने आप को चेंज रखूँ. ये खुदा की बहुत बरकत है. Praise God. You see, you can't change yourself, you see. It's the power of God. Yes, sister, yeah. Our testimony सुनेंगे. That's really good. ये टेस्ट मैंने जौन से मेरी सिस्टर की है. दिस फ्राइडे उसका एक्सीडेंट हुआ है. वो जा रही थी ड्यूटी पे, तो ट्रक और गाड़ी का ना, गाड़ी उसकी जौन से सारी सेफ हैं, बाकी सारे जौन से जख्मी हॉस्पिटल में उनको ले गए और उसको अंदरूनी चोटें लगे. लेकिन थैंक्स गॉड सारी टेस्ट करवाए उसके नाक में. इसे हम गाते हैं कि खुदा जो है वो हमें हर तरह की विवाह से, हर तरह के एक्सीडेंट से, हर तरह की बुरे जो ऐसे वाक़यात होते हैं इससे बचा के महफूज रखता है. तो खुदा जो है वो हमारी हिफाजत है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी मजबूत चट्टान है, हमारी छुपने की जगह है, वो अपने लोगों के लिए पनाहगाह है. हालेलुया. फिर मुझे नहीं कहना किसी को चांस नहीं मिला. आज मैं सबको चांस दे रहा हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, बताएं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने क्या किया है. और कोई है? प्रेज़ द लॉर्ड. अगर नहीं है तो हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे. हालेलुया. आइए हम अपने सर खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे. अपने आप को खुदावन के लिए
पेश करें और दुआ करेंगे और सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि when you pray to the Father. Father is a terminology we use for God. हालेलुया। क्योंकि उसको फादर या बाप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, वो सबका बाप है। हालेलुया। हम उससे दुआ करते हैं और जो जिसके नाम से दुआ करना है वो यीशु का नाम है, तो यीशु का नाम लेके दुआ करें, क्योंकि उसी ने हमें सिखाया है कि हम उसका नाम लेकर दुआ किया करें। अगर आपको दुआ नहीं करना आती तो आप उसके रूह को मांगे, रूह कुदस को मांगे, पाक रूह को, होली स्पिरिट को मांगे। खुदा बाप से कहेंगे खुदावन तो मुझे अपना पाक रूह दे ताकि वो मेरी मदद करे, ताकि मैं दुआ कर सकूं। तो हमने जो दुआ करना है वो we need to pray to the Father through our Lord Jesus Christ with the help of the Holy Spirit. Hallelujah. So this is how we pray. This is how we come to the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. सब दुआ करें, सब दुआ करें। Oh praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. मैं दुआ करूँगा भाई शमीम से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करेंगे। भाई शमीम। खुदा कदूस मेहरबान यसू, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की हम दोस्ताश करते हैं कि तू हमारी जिंदगियों में काम करता है। तू हमें खुदाबा तू मुश्किलों से बचाता है, तू हमें हर हाल में खुदाबा हमारे साथ साथ चलता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमारी जिंदगियों में अजीब अजीब काम करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम शुक्र करते हैं खुदाबा उन तमाम अजीजों के लिए जिनको खुदाबा तूने इस बात के लिए उभारा कि वो खुदाबा सामने आकर तेरे नाम की गवाही दे सके। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, उनके साथ उनको बड़ी बरकत दे। हम सबके साथ हो खुदाबा, हमें अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चल और खुदाबा तू हमें शादमान कर। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तू हमें बचाता है, तू हमारी रहनुमाई करता है और हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। खुदाबा तू हमारे साथ साथ रहना, हमारी रहनुमाई करना और अपनी मोहब्बत को छाए रखना। इसे आमीन। आमीन। जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज ओरियन की मखसूसियत है, तो मैं दोनों पेरेंट्स को दावत दूंगा कि वो यहाँ सामने आ जाएंगे ताकि हम ओरियन को यीशु के नाम में मखसूस कर सके। भाई उबैद एंड बहन निदा, अगर वो बच्चे को लेके सामने आ जाए मखसूसियत के लिए। ये हमारी पाक रस्म होती है कि हम बच्चों को खुदा के घर में ला के मखसूस करते हैं और इसको डेडिकेशन की सर्विस कहा जाता है और इंग्लिश में इसको क्रिस्टनिंग कहा जाता है। तो इससे हम बच्चों को डिक्लेयर करते हैं कि जो बच्चे ईमानदारों के घरों में पैदा होते हैं उनको हम यीशु के नाम से डेडिकेट करते हैं। पहले मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा भाई उबैद से और बहनिदा से कि इस बच्चे की पहले मखसूसियत हुई है या नहीं? आइए हम इस पाक रस्म में शरीक होने के लिए मैं दावत दूंगा कि हम सब रिस्पेक्टफुली जमायत जो है वो खड़ी हो जाएगी। आए मसीही अजीज, चूँकि खुदा की ये मर्जी है कि सब लोग ना सिर्फ अपने ज़ाती गुनाहों से बल्कि अपनी फितरत की मारूसी कमज़ोरी और ख़राबी से भी निजात पाएँ। और चूँकि हमारा नबी मसीह फरमाता है कि जो आदमी पानी और रूह कुदरत से नए सिरे से पैदा ना हो, यानी नया जन्म ना पाए, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले खुदा बाप से दुआ करो कि वो अपने फैज़ रहम से
इस बच्चे को वो नेमत बख्शे जो तबई तौर पर उसको हासिल नहीं हो सकती। खुदावंद यीशु मसीह और खुदा बाप और रूह कुद्दस के नाम पर मखसूस होकर मसीह की पाक कलीसिया में शामिल हो और उसका एक जिंदा हिस्सा बने। आइए हम दुआ मांगे। अकाद मुतले गैर फानी खुदा, तो सब मोहताजों का हामी, सब पनाहगीरों का मददगार, ईमानदारों की जिंदगी और मुर्दों की क़यामत है। हम ओरियन को तेरे सामने पेश करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि ये जो तेरी पाक मखसूसियत के लिए आया है, रूहानी नए जन्म के वसीला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी पाए और ये बख्श के तेरे आसमानी गुस्ल की दायमी बरकत हासिल करके उस अब्दी बादशाही में पहुँचे जिसका वादा तूने हमारे खुदावंद यीशु मसीह से किया है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसके 10वें बाब में हम पढ़ते हैं कि लोग बच्चों को मसीह यीशु के पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, उन पर हाथ रखे, मगर शागिर्दों ने उनको मना किया और झिड़का और उनको पास ना आने दिया। लेकिन यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। अभी मैं खुदावंद यीशु के नाम से पेरेंट्स को और इनको इस कलीसिया में कबूल करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आगे इस रस्म को बढ़ाऊं, मैं माँ बाप से चंद सवाल करना चाहता हूं जो कि वो अपने ईमान का इकरार जो है वो हम सब के सामने करेंगे। क्या तुम शैतान उसके सब कामों को तर्क करते हो? क्या तुम दुनिया की निकम्मी धूमधाम और हशमत और हर तरह के लालच को तर्क करते हो? क्या तुम जिस्म की गुनाह आलूदा ख्वाहिशों को ऐसा तर्क करते हो कि ना तो उनकी पैरवी करोगे और ना उनके कब्जे में रहोगे? क्या तुम खुदा कादिम मतलब बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है ईमान रखते हो? क्या तुम ईमान रखते हो यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और फिर वो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा और कुमारी मरियम से पैदा हुआ, कि उसने पैंतूस पिलातूस के अहद में दुख उठाया और मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलवेल माँ में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक के दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से मुर्दों जिंदों का इंसाफ करने के लिए आएगा। क्या तुम ईमान रखते हो रूह कुद्दस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की क़यामत और मौत के बाद की अब्दी ज़िंदगी पर? क्या तुम इस पर ईमान रखते हो कि यीशु मसीह मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा? क्या तुम खुदा की पाक मर्जी और हुक्मों को फरमाबरदारी के साथ मानोगे और उम्र भर उन पर चलोगे? चूँकि तुमने इस बच्चे की तरफ से अभी ये वादे किए हैं, बस क्या तुम याद रखोगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये बच्चा अकीदा, दुआ रबानी, 10 हुक्म और बाकी जितनी बातें मसीह को अपनी रूहानी सेहत के लिए जानना और मानना चाहिए सीखे। याद रखो कि जब ये बच्चा बालग हो जाए तो हम इसको पानी, रूह कुद्दस और मसीह के दुखों के बपतिस्मा की तालीम दोगे। आइए हम दुआ करें।
اے رحیم خدا یہ بخش کے اس بچے میں پرانا آدم ایسا دفن کیا جائے کہ اس میں نیا آدم جی اٹھے. یہ بخش کے سب نفسانی خواہشیں اس میں مر جائیں اور جتنی چیزیں روح سے اللہ کا رکھتی ہیں سب اس میں زندہ ہوں اور بڑھیں. یہ بخش وہ ایسی قوت اور قدرت حاصل کرے کہ شیطان اور دنیا اور نفس کا فتح پا کر عہدے و خدمت کے ذریعے یہاں تیرے سامنے مخصوص کیا جائے. وہ آسمانی نیکیوں سے آراستہ بھی ہو اور ابدی اجر پائے. اے مبارک خدا تو جو عبدالآباد جیتا اور سب چیزوں پر حکومت کرتا ہے یہ تیرے رحم سے ہو. آمین. اے باپ ہم اورین کو تیرے نام سے روح القدس کے نام سے تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مخصوص کرتے ہیں اور اس کلیسیا میں اور اس جماعت میں شامل کرتے ہیں. اور اے خداوند ہم اس پر صلیب کا نشان جو کہ اس بات کا نشان ہے کہ تو صلیب پر ہوا دفن ہوا اور زندہ ہوا ہے. اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور اورین کو اے خداوند تیری صلیب کے ایمان کا اقرار ہے اس کے نیچے لے کے آتے ہیں اور اسے اے خدا ہم تیری پاک حضوری میں دیتے ہیں تاکہ اے خداوند یہ تیری پہچان میں بڑھے تجھ میں ترقی کرے. جس طرح سے خداوند یہ خون و گوشت میں بڑھے اسی طرح خداوند یہ تیری پہچان میں بڑھتا جائے. لال سے بڑے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور ان کے لیے جو کہ خداوند یہ ماں باپ کے لیے خداوند ایک خاص تیری طرف سے گفٹ ہے اور ہم اسے خاص طور پر تیری حضوری میں مخصوص کرتے ہیں تاکہ یہ بڑا ہو کر ہے خداوند یہ ایمان کا سورما بنے اور ایمان سے جیتا رہے جب تک تو نہ آ جائے. یہ ہمیشہ تجھ میں خداوند بڑھتا ہی چلا جائے. یسوع کے پاک اور مقدس نام سے یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں. آمین. آئیے ہم دعا مانگے. اے کمال رحیم باپ ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے کرم کر کے اور ان کو اپنے روح قدس سے نیا جنم دے کر اسے اپنے لے پالک بیٹا اور اپنی پاک کلیسیا کے بدن کا حصہ بنایا ہے. اور ہم آج سے تیری منت کرتے ہیں کہ جس طرح وہ تیرے بیٹے کی موت میں شریک ہوا ہے اس کی قیامت میں بھی شریک ہو اور نئی زندگی حاصل کر کے وہ اس دنیا میں تیری خدمت کرے اور آخر کار تیری کل کلیسیا کے ساتھ تیری ابدی بادشاہی کا وارث بن جائے. اسی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم مانگ لیتے ہیں. آمین. ہم اس وقت اورین کو اپنی کلیسیا میں ویلکم کرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے خداوند کے لیے اس کلیسیا کے لیے بڑا ہو کر فخر کا باعث بنے. تو ہم اس کو تالیوں سے ویلکم کرتے ہیں. اور یہ ماں باپ کے لیے اس کا سرٹیفکیٹ ہے جو کہ آپ کو اس بات کو یاد لاتا رہے گا
कि ये खुदावंद के नाम से मखसूस है और आपने जो आज वादा किया है कि आप इसको खुदा का कलाम पढ़ाओगे, 10 हुक्म सिखाओगे, दुआए रब्बानी सिखाओगे और खुदा के हुक्मों पर चलने की जो तालीम है वो दोगे, ये इस बात को याद दिलाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक। आमीन। जमात तशरीफ रखें। आ चुके हम सब जानते हैं कि ये सर्विस जो होती है ये नॉर्मल सर्विस से थोड़ी सी हटकर होती है, जो मखसूसियत की सर्विस होती है। और हमारे पास अभी 10 मिनट है और इसी में हम खुदा के कलाम में से थोड़ा सा सीखेंगे। क्योंकि संडे स्कूल के बच्चे अब नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता था कि वो इस मखसूसियत को देखें और वक्त भी कम है, इसलिए बच्चे जो हैं वो जो हमारे साथ ही रहेंगे। मरकज़ की इंजील उसका 10वां बाब, मार्क चैप्टर 10 फ्रॉम वर्स 13 वी गोइंग टू रीड। अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है, लिखा है फिर लोग बच्चों को यीशु के पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो भी खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। तो यहाँ पर देखिए कि हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने ये तालीम दी है कि कोई भी शख्स क्यों ना हो, एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, जो शख्स भी खुदा के कलाम को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। देयर इज अ किंगडम ऑफ गॉड आफ्टर आवर डेथ। ओके, सो देयर मेनी पीपल दे बिलीव द रीइंकार्नेशन, यू सी, रीबर्थ, बहुत दफा, 7 दफा शायद, इससे भी ज्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन many people believe that there is a reincarnation. The Christianity don't believe that. There is no reincarnation. इंसान एक ही दफा पैदा होता है और एक ही दफा मरता है, उसको 10-10 दफा नहीं मरना। और कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर इंसान जो है अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो वो अपनी लाइफ जो है वो आने वाली लाइफ को अर्न करता है। You see, but it is completely जो है ये समझ में बात नहीं आती कि यू कैन बी गुड एज मच यू कैन, लेकिन खुदा की नजर में हम इतने गुड कभी हो ही नहीं सकते, यू सी। और खुदा का ये निज़ाम नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स नॉट द सिस्टम कि खुदा जो है वो आपकी लाइफ को दोबारा से रिसाइकिल करे। ये हम कोई प्लास्टर की बोतल नहीं है कि खुदा हमें रिसाइकिल करता रहता है। हम रिसाइकिल के लिए नहीं बनाए गए। खुदा ने हमें बदन दिया है कि हम इसमें रहकर उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया। और चूंकि वी वर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हमने ऐसा इमेज पाया है कि जो खुदा का इमेज है, तो खुदा रिकर्नेट नहीं होता, इंसान रिकर्नेट नहीं होता। ये बात याद रखिए, क्योंकि हमारे क्रिश्चियनिटी में ये सिस्टम नहीं है कि इंसान जब रिकर्नेट होता है कि बार बार जन्म नहीं लेता। ओके, तो क्योंकि देयर इज अ किंगडम, अगर आपने बार बार जन्म लेना है तो व्हेन देयर इज द टाइम टू गो टू द किंगडम, यू सी, तो देयर इज अ किंगडम ऑफ गॉड ऑन हेवन। तो हमने हमारे साथ तो खुदा यीशु मसीह ने ये वादा किया है कि जो कोई बच्चे की तरह मेरे कलाम को कबूल ना करे वो उसकी बादशाही में नहीं जा सकता। लेकिन कबूलियत के हवाले से हम देखते हैं, लूका की इंजील में देखें उसका 8वां बाब, लूका की इंजील, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 फ्रॉम वर्स 13 हम पढ़ेंगे। इसमें बड़ी खास बात लिखी है कबूलियत के हवाले से। 8 बाब उसकी 13 वर्स में लिखा है, और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अर्सा तक ईमान रख कर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि there are many people, they accept the word of God, you see, very quickly, और वो
ان کی جو حالت ہے وہ چٹان کی طرف مضبوط ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں گے اگر آپ پتھر میں ڈرل کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ ٹائم لیتی ہے, ٹھیک. اور اگر آپ سوفٹ جگہ پر ڈرل کرتے ہیں تو ڈرل جو ہے وہ جلدی جو اس کا بٹ جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے. تو اسی طرح خدا کا کلام جو ہے جو جس کی حالت چٹان کی طرح ہے, پتھر کی طرح ہے, اس کے اندر وہ جڑ نہیں پکڑتا. وہ قبول تو کر لیتا ہے لیکن بچے کی طرح قبول نہیں کرتا, کیونکہ بچے سافٹ ہوتے ہیں, بچے چٹان کی طرح نہیں ہیں. اور جو شخص جو ہے وہ بچے کی طرح خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے اور اس میں خدا کا کلام جو ہے وہ جڑ پکڑنا شروع ہو جاتا ہے, جڑ پکڑتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا آپ لے لیں, پودا لے لیں جس کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی اتنا وہ مضبوط ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. اور کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی جڑیں سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں؟ اور کوئی آپ طرف سے آئے ہیں, آپ کو پتا نہ چاہیے. کھجور. کھجور کا درخت جو ہے جو پام ٹری ہے, اس کی جو جڑیں ہیں وہ جہاں تک زمین کا پانی نہیں آ جاتا وہ وہاں تک جاتی ہیں, بہت گہری اس کی جڑیں ہوتی ہیں. اور وہ کس طرح سے مضبوط ہوتا ہے کہ آندھی آئے طوفان ہے وہ کیا ہوتا ہے, جھک جاتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے, اس میں لچک ہوتی ہے. جی, تو جو شخص خدا کا کلام قبول کرتا ہے وہ اس کو نرم ہونا چاہیے, اس کی دل کی زمین جو ہے وہ نرم ہونی چاہیے. اور کہتے ہیں جو ہم پنجاب سے آئے ہیں, پنجاب سے کون کون ہے, پنجابی کتنے ہیں, سب پنجاب سے آئے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ جب ہم مٹی میں جو بیج لگاتے ہیں تو وہ کیسی مٹی ہونی چاہیے, نرم ہونی چاہیے. کیوں نرم ہونی چاہیے؟ تاکہ جو پودا لگایا گیا اس کی جڑ جو ہے وہ جلدی نہیں جو ہے وہ بالکل سخت ہے تو پودا اگے گا تو صحیح, آپ پانی دیں گے اگے گا, لیکن وہ جڑ جو ہے مٹی میں جلدی نہیں جائے گی, جب دھوپ لگے گی وہ سوکھ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کسان جو ہے وہ اس میں ہل چلاتا ہے, اس کو نرم کرتا ہے اور پھر اس میں بیج لگاتا ہے. تو اس طرح خدا کے کلام کو قبول کرنے کے لیے ہم نے ورک کرنا ہے اپنی زندگی کے اوپر, تاکہ خدا کا کلام جب بویا جاتا ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں نرم ہونا چاہیے, بچے کی طرح اس کو قبول کرنا چاہیے. اور جو شخص بچے کی طرح خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے, اپنے اندر آنے دیتا ہے, تو خدا کا کلام اس کی زندگی میں کام کرتا ہے. یہ بات یاد ہے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ وہ باتیں ہیں جو خدا کے منہ سے نکلی ہیں. خدا کا کلام اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو خدا کے منہ سے نکلی ہیں, جو خدا نے فرمایا ہے وہ خدا کا کلام ہے. جو انسان کے منہ سے نکلی ہیں وہ انسان کا کلام ہے. اور انسان کے کلام میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ اگر دیکھیں اگر ملک کا پریزیڈنٹ ہے, اگر کوئی وہ حکم جاری کرتا ہے تو اس میں اتنی پاور ہوتی ہے اسے کلام میں کہ جو اس نے فرمایا ہے پورے ملک میں جو اس کا جو ہے فرمان ہے وہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ قانون بن جاتا ہے. جیسے اگر ایک بادشاہ ہے جو کچھ اس نے فرمایا ہے وہ قانون بن جاتا ہے, اگر خدا ہے اور جو کچھ اس نے فرمایا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. اور خدا نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے کلام کو بچے کی طرح قبول کر لیتا ہے وہ میری بادشاہی میں آئے گا, کیونکہ خدا بادشاہ ہے, وہ ہمارے اوپر حکمرانی کرتا ہے. ہاللیلویا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جیسا ہم نے لوکا کی انجیل میں پڑھا ہے, دا گوسپل آف لوک چیپٹر 8:13 میں, کہ کچھ ایسی جگہ پر بیج گرا تھا جو زمین پتھریلی تھی اور وہ پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے وہ جلدی اگایا اور جڑ نہ پکڑ سکا. اور جب دھوپ چلی, جب دھوپ سے مراد یہ کہ جب اس کے اوپر مصیبت آئی یا وہ مصیبت میں گر گیا, یا اس کے اوپر ایسی خاندانی پرابلمز آئی یا کمیونٹی سے پرابلم آئی یا صحت کی وجہ سے پرابلم آئی یا کسی اور وجہ سے پرابلم آئی, تو وہ خدا کے کلام کو بھول جاتا ہے, وہ اپنے طور سے اس کو ڈیل کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے کام نہیں بنتا. یعقوب کے خط میں ہم دیکھتے ہیں اس کا پہلا باب دیکھیں, یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے خدا کے کلام کو قبول کرنا چاہیے. کیونکہ جو شخص خدا کے کلام کو بچوں کی طرح قبول نہیں کرتا وہ نقصان میں رہتا ہے. 21ویں آیت میں لکھا ہے یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی ورس 21 ہے, اس سے میں پڑھنے لگا ہوں
اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو. کس کلام کو؟ جو خدا نے فرمایا ہے. خدا کے کلام کو اپنے سارے گناہوں کو دور کر کے، اپنی ساری پرانی انسانیت کو دور کر کے، اپنے سارے جو ظالمانہ رویہ ہے اس کو دور کر کے حلیمی سے لکھا ہے کہ خدا کے کلام کو قبول کر لو جو دل میں بویا گیا. کہاں پر بویا گیا جی؟ دل میں بویا گیا، اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. دیکھیں کلام جو ہے وہ دل میں بویا گیا اور نجات روح کی ہے. کلام کہاں بویا گیا ہے؟ دل میں. اور نجات کس کو ملے گی؟ روح کو ملے. دل میں کیوں؟ چونکہ میں نے یہ بتایا تھا کہ چونکہ خون میں جو ہمارے اندر چلتا ہے، خون جو ہے اس میں انسان کی جان ہوتی ہے اور جو سول ہوتی ہے، سول اور اسپرٹ جو ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بٹ دیر از اے سملیرٹی بٹوین دیم. اوکے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کلام جو ہے وہ سرایت کرتا ہے ہم دل کے اندر، یعنی سول کے اندر. دل، یہ ٹرمینالوجی خدا کلام میں یوز کی گئی ہے کہ دل کے اندر خدا کا کلام جو ہے وہ جاتا ہے اور نجات روح کو ملتی ہے. روح جو ہے خون و گوشت، میں نے فرمایا تھا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. خون اور گوشت یعنی باڈی اینڈ سول جو ہے یہ خدا کے آسمانی بادشاہی میں نہیں جائے گی. تو کون سی چیز جائے گی؟ ہماری روح جائے گی. تو روح کو اس قابل کرنے کے لیے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں جائے تو ایکشن کون سا لینا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی سول میں سرایت کرنے دیں، اپنے اندر آنے دیں، بچوں کی طرح اسے قبول کریں. خدا کے کلام کو اپنے دل میں آنے دیں، حلیمی سے اسے قبول کرو تو پھر بات بنے گی. تو آگے لکھا ہے دلوں میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو. یہ نہیں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، many millions of religions in the world, you see. اور پھر بھی ٹربل ہے. I can't understand it. You go to Pakistan, you see plenty of religions are there, but trouble is there too. انڈیا میں چلے جاؤ، کتنے ریلیجن ہے وہاں انڈیا میں؟ Thousands of them, you see. There are more than 2000 languages in India. جو لوگ لینگویج اسپیک کرتے ہیں مور دین 2000 لینگویجز ہیں انڈیا میں اسپیک کی جاتی ہیں. اور سمجھ لیں کہ جتنی لینگویج اتنے کلچر ہیں، اتنے الگ الگ ریلیجن ہیں. میں اس طرح سے گیس کرتا ہوں. اور پھر بھی انڈیا میں پرابلم ہے. یہاں پر دیکھ لیں پھر پرابلم کیا ہے. چونکہ لوگ جو ہیں وہ خدا کا کلام سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے. کون سا مذہب ہے جو بتاتا ہے کہ چوری کرو؟ کوئی ایسا مذہب ہے کہ چوری کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے؟ ایک ہے لیکن وہ کہتا ہے مجبوری میں کرو تو ٹھیک ہے. ایک ہے، میں اس کا نام نہیں لوگوں سب جانتے ہیں. لیکن کوئی مذہب یہ بات نہیں سکھاتا کہ اب چوری کریں، لیکن لوگ کرتے ہیں. اس لیے تو ٹربل ہے. اس لیے ٹربل ہے نا. تو ٹربل وہی بائی اور سر خدا جو کچھ بتاتا ہے اگر وہ کرو تو دیر از نو ٹربل ان دا ورلڈ. خدا ٹربل نہیں دیکھنا چاہتا، نہ کو بیمار کرنا چاہتا. یہ آنے والے وقت میں بتاؤں گا خدا کے کلام میں جو لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے. یہ دنیا کے خدا اور تھے جو لوگوں پر ڈیزیزز لاتے تھے، جو لوگوں پر پرابلم لاتے تھے تاکہ لوگ ان کی ورشپ کریں اور لوگ ان کو بلی چڑھاتے تھے. ہمارا خدا ایسا نہیں ہے. ہمارا خدا، اس کا نام جو ہے وہ لو ہے، اس کا نام محبت ہے. اور دیکھیں دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں the God is love. The worldly fleshly man کیا کہتا ہے؟ The love is blind. The God is not blind. See? تو وہ ہمیشہ الٹ چلتا ہے، شیطان الٹ چلتا ہے. The God is love. But the worldly man, fleshly man says that love is mad. The love is blind. But God is not mad, not blind. You see? He is love. That's why اس کے جو لوگ ہیں وہ پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے. لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نام ہے سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. جو شخص خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ خدا کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. وہ شخص جو اپنے آپ کو چیٹ کرتا ہے. کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے. کیسے شخص کی مانند جی؟
جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کو دیکھ کر جل چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو صبح مرر دیکھ کے آئے ہیں؟ کتنے ہیں؟ سب نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اوپر کھڑا کر دیکھیں میں نے دیکھا, میرا سب سے اوپر ہے. You don't need to worry about this. I'm not going to say anything. سب نے دیکھا ہے, میرے دیکھا ہے. آپ کو یاد ہے آپ کیسے تھے؟ بڑے سونے تھے. Hallelujah. Praise the Lord. We are in the Lord. Hallelujah. لیکن ایسے شخص کی مانند ہے جو خدا کے کلام کو سنتا اور بھول جاتا ہے, وہ بالکل ایسا ہی شخص ہے جو اپنی قدرتی شکل شیشے میں دیکھتا ہے, آئینہ میں دیکھتا ہے, مرر میں دیکھتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر بھول جاتا ہے. اسی بالکل بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا. اور اسپیشلی ہماری جو لیڈیز ہیں وہ تو بار بار دیکھتی ہیں. اسی ایسے جانے کہ لیڈیز لیکن اب تو مین بھی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. مین جو ہے وہ بھی فیشیل کرواتے ہیں, بڑا کچھ ہو رہا ہے. انڈیا میں چلے جائیں, پاکستان میں چلے جائیں اور دیکھیں وہاں رش بڑا ہے. مینس جو ہے وہ بھی شروع ہوئے ہیں. اسی Praise the Lord. Hallelujah. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا شخص اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے, فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا. لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے, یہاں پر دیکھیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پورا بتا سکوں. یہاں آزادی کی شریعت کا ذکر کیا گیا ہے, یہ بات یاد رکھیں. بائبل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک شریعت پائی جاتی ہے. کیا وہ آزادی کی شریعت ہے؟ وہ آزادی کی شریعت نہیں ہے, وہ غلامی کی شریعت ہے. وہ آپ کو غلام بناتی ہے. لیکن جو شخص یسوع مسیح میں آ جاتا ہے, when you accepted Jesus Christ as a savior in your life and you are the follower of which shariat, which law? آزادی کی شریعت, the law of freedom. So when we are in Christ we've got freedom, the freedom to do a lot of things, you see. تو اس کے بارے میں ہم کبھی بات کریں گے. ہاللیلویا. تو مسیحی لوگ جو ہیں, the Christian people, ہم آزادی کی جو شریعت ہے اس کو فالو کرتے. The many people they can't make difference, you see. Two type of شریعت are mentioned here, you see. وہ نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. وہ شخص کہتا ہے, لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. تو یہ برکت کا راز ہے. when you listen the word of God, hallelujah, take the word of God in your heart, hallelujah. From your heart it will affect on your spirit, hallelujah. If your heart is empty, there is no word of God and your spirit is in the darkness. You see, your spirit is in the darkness. There is no justification for the spirit. And people are trying to do their best, you see. They're trying to do their best. There's so many type of things they're doing. اب انڈیا میں چلے جاؤ تو وہ کھوپڑے کی باری آئی ہوتی ہے, وہ کھوپڑا پھوڑتے ہیں. کھوپڑا توڑتے دیکھا میں نے تو فلموں میں دیکھا ہے اکثر کہ وہ مندر میں جاتے ہیں کھوپڑا توڑتے ہیں. They think کہ کھوپڑا حلال کر دیتے ہیں, بس میری جان بخشی ہو گئی. اور بھی قربانی لوگ دیتے ہیں, مسلم لوگ قربانی دیتے ہیں, ہم نے دیکھا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بکرے ذبح کر دیے اور ہماری جسٹیفیکیشن ہوگی. There is no justification. You can do anything you like. You just clearing your mind. You clear your conscience. That's it. Nothing else. کیا خدا کو خون کی ضرورت ہے؟ کیا خدا کو بکرے کی ضرورت ہے؟ کیا خدا کو needs you? He needs your spirit. Because we are the only one on this planet were created on the image of God. You see? Not any other animal. He don't need anything. He needs us. اور جب انسان خدا سے دور ہے اور خدا انسان سے دور ہے, that's the main problem. That's why our spirits are in the darkness. So if you want to lighten your spirit, you must do something. And the first thing you have to do, accept the word of God. جو بچے کی طرح خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے اور اس کو اپنے دل میں اترنے دیتا ہے تاکہ اس کی روح نجات پائے. If you're looking for your salvation, no other religion can give you salvation. You know why? Because salvation is provided in other religion by you, by men. You see? Other religion, what they said, you got to do karma. Do something for your salvation.
آپ نہیں کر سکتے. اس کی خاص وجہ ہے. دیکھیں اگر آپ بلائنڈ ہیں, if you are blind, can you lead the blind? کیا آپ بلائنڈ ہو کر دوسرے بلائنڈ کو لیڈ کر سکتے ہو؟ Can you do that? You can't do that. Everybody sin. سب نے گناہ کیا ہے. دنیا میں کوئی ایسی انسانیت نہیں ہے, انسان نہیں ہے جس نے گناہ نہیں کیا ہو. تو کیا ایک گنہگار دوسرے گنہگار کو بچا سکتا ہے؟ کیا ایک گنہگار جو ہے وہ کہہ سکتا ہے نہیں جی ایسا کرو تو بچ, پہلے اپنے آپ کو تو بچا. We can't do that. You see? تو فارمولا کہاں سے آتا ہے نجات کا؟ مکتی کون دیتا ہے؟ مکتی داتا کون ہے؟ یسوع مسیح. It's from God, from above. کیونکہ جو اوپر سے آتی ہے وہ پاک اور مقدس ہے, اور نیچے جو کچھ ہے وہ ناپاکی ہے. یہ بات یاد رکھیں. انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کو قوت نہ دے. تو وہ قوت اس لیے ملے گی جب خدا کے کلام کو ہم اپنے دل میں آنے دیں گے, اور خدا کا کلام ہماری روح کو نجات دے گا. اور قبول جب تک نہیں کریں گے بچے کی طرح ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہلیلویا. اگر وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. ہلیلویا. ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لے اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں. ہلیلویا. خدا یہ چاہتا ہے اس کے کلام کے مطابق چلو, ایک دوسرے سے محبت, پیار, یگانگی اور رفاقت رکھو تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق چلنا سیکھیں. بھولنا نہیں چاہیے. جو کچھ ہم سنتے ہیں خدا کے کلام سے اس کو بھول نہ جائیں. اس لیے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کلام کا یہ حصہ ہے, اس کو حفظ کر, اس کو پڑھو, 5-10 دفعہ پڑھو اس کو ایوری ڈے سونے سے پہلے, تاکہ خدا کا کلام آپ کو میمورائز ہو جائے. کیونکہ مائنڈ سے چیزیں دل میں جاتی ہیں, آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں, پڑھنے سے دل میں جاتی ہیں چیزیں. دیکھیں یہ میری بات یاد دے اونلی, یہ ابھی میں نے بتایا نہیں ہے اسٹڈی میں, کیونکہ تھوڑا سا آنے والے وقت میں بتاؤں گا کہ 5 حصے ہیں انسان کے اندر, جن میں 2 حصے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ایک ہے کان اور آنکھ, جس سے خدا کا کلام ہمارے دل میں جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ دل میں جاتا ہے. سننے سے جاتا ہے, کہاں جاتا ہے؟ دل میں جاتا ہے, کیونکہ دماغ کا تعلق یا سول سے ہے, دل میں جاتا ہے. اور آنکھ کو پڑھنے سے خدا کلام پڑھیں گے تو خدا کا کلام دل میں جاتا ہے. دماغ جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو خون چلتا ہے یہی اسپرٹ ہے, جو جان ہے یہی اسپرٹ ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے دماغ کو چلانے والی ہماری سول ہے, جو خدا نے ہمارے اندر بریتھ کے طور پر اس کو فیڈ کیا تھا جب خدا نے انسان کو بنایا تھا. اور اگر دماغ سے آپ کی سول الگ کر لی جاتی ہے, آپ کی سول الگ کر لی جائے, کیا دماغ اپنے آپ سے کام کرے گا؟ کیونکہ خون میں جان ہوتی ہے. اگر خون کی سپلائی بند کر دی جائے تو کیا دماغ کام کرے گا؟ اور میڈیکل کے لوگ اس کو خون سمجھتے ہیں کہ میں حال فیو سیکنڈ میں وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اب کتنے سیکنڈ لگتے ہیں مائنڈ کو جب آکسیجن نہیں ملتی؟ 4 منٹ, 4-5 کر لیں, 10 منٹ کر لیں, اگر اس کو مرنا ہی ہوتا ہے. اگر سول جو ہے وہ نہیں فیڈ ہو رہی باڈی کو تو وہ انسان مر جائے گا. باڈی جو ہے, باڈی اور سول کی جدائی ہو جاتی ہے. اور جب خدا نے سول اور باڈی کو یونائٹ کیا تو اس کے درمیان میں آ جاتی ہے ہماری اسپرٹ. اس کو میں آگے چل کے کھولوں گا, اور کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, وقت تو ختم ہو چکا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آج سیکھ کر گھر جائیں. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو اپنے اندر اترنے دیں, پڑھنے سے, یاد کرنے سے, سننے سے اپنے اندر جانے دیں, تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. دنیا کا کوئی ریلیجن آپ کو خدا کے پاس نہیں لے کے جا سکتا. یہ میری بات یاد رکھیں. کرسچینٹی از ناٹ اے ریلیجن. بات یاد رکھیں. ریلیجن کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مین میڈ وے ٹو گاڈ. So Christianity is not a man-made way to God. So Christianity is not a religion. Hallelujah. یہ بات یاد رکھیں. تو یہ مین میڈ وے نہیں ہے, یہ خدا کا وے ہے. God
actually made this way. یہ خدا کی طرف سے ہے. خدا نے ہمیں چن لیا ہے. اس سے پہلے کہ میں پیدا ہوتا خدا نے مجھے پہلے سے چنا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ میں گناہ کرتا خدا نے پہلے سے کفارہ مہیا کیا ہے. تو it's from God. یہ خدا کی طرف سے ہے. تو یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے. It's a personal commitment with Jesus Christ. It's not the religion. ریلیجن آپ کو نہیں. ریلیجن جو ہے وہ آپ کو سروسز بتاتے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں تو پھر آپ جسٹیفائی ہوں گے. لیکن ریلیجن تو یہ بتائے گا چونکہ it's a man made way to God. لیکن یہ خدا کی طرف سے رستہ ہے. کرسچینٹی جو ہے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا اپنا ایک پتر سے بخش دیتا تاکہ جڑا بھی ہوتے ایمان لے آئے وہ نجات پائے, ہلاک نہ ہوئے باقی ہمیشہ زندگی پائے. وہ جگ دا مکتی داتا ہے, وہ سانو بچان والا ہے. It's from God. ہاللیلویا. اس طرح سے ہم نجات پاتے ہیں. We can't justify. We can't receive salvation. You can't earn salvation. It's from God. Hallelujah. And خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری نجات تو فری ہے. You don't need to earn anything. You don't need to sacrifice animals. You don't need to do anything else. Just قبول کرنے سے you have to accept Him as Savior. That's it. This is what you need to do. So once you accept Him, you belong to Him. And then you see His blessing come in your life. Hallelujah. It's by accepting Jesus. It's by accepting and praying to Him. Hallelujah. تو جو شخص بچے کی طرح قبول کرتا ہے, میں بات کر رہا تھا مرکز کی 10ویں باب کی, ہم نے دیکھا تھا اس کی 13ویں آیت میں کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو دے دیتا ہے خداوند کو, بچے کی طرح اس کو قبول کر لیتا ہے, اس کے سسٹم کو ایکسپٹ کر لیتا ہے جو اس نے دیا ہے. ناٹ مین میڈ سسٹم, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. خدا کے سسٹم, خدا کے بیٹے کو قبول کر لیتا ہے اور وہ شخص جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا. اگر آپ نے ابھی تک ایسا نہیں کیا, if you never think about this, it's time to think. Don't worry about any other religion. لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. After all, ہر ایک نے اپنے اپنے حساب میں جانا ہے. دوسروں کی فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. You must think about yourself, about your spirit. میں آپ کی اسپرٹ کو لے کے اوپر نہیں جاؤں گا, نہ جا سکتا ہوں. نہ دنیا کا کوئی اور مذہب, نہ کوئی ایسے کوئی شخص. آپ اپنی اسپرٹ کے خود ذمہ دار ہیں. گاڈ از اسپرٹ, اور وہ آپ کو بدن نیا جلالی دے گا. ہم بدل جائیں گے, یہ میں نے سکھایا تھا پہلے. اور جس بدن میں ہم رہیں گے وہ جلالی بدن ہوگا, وہ اور ہوگا, وہ یسوع کی طرح کا ہوگا. اس میں گریوٹی کا کوئی اثر نہیں ہوگا. The people of God will fly like a airplane. You see? We will be in the air. You see? That will be wonderful, isn't it? کچھ لوگ تصور کرتے ہیں کہ کاش میں بھی پرندوں کی طرح ہوتا, اڑ کے ادھر چلا جاتا, ادھر چلا جاتا. It's really good. But we will be like that. خدا ہمیں سارے ایکسپیرینس دے گا. But you have to accept Him. Accept the law of freedom. We got freedom in Jesus. You see, we're not bound for anything. We are free. We are free in Jesus. Hallelujah. But you must accept Jesus as your Savior. He died for us on the cross. There is only one God who gave Himself for His people. He's a good shepherd, He said. You see, He's a good God. Praise God. He's the only one in the world. He's the only one. باقی دنیا میں کوئی ایسا خدا ہے جس نے اپنے آپ کو قربان کیا اپنے لوگوں کے لیے. Is the kind of love they have with their people? They always destroy their own people. But God is wonderful. Hallelujah. He wants you to welcome you in His kingdom. But He only wants you to accept Him as a Savior. Praise God. آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں. We need to close our eyes before the Lord. And we close our eyes before the Lord because of His respect. You see? We surrender ourselves before the Lord. And we can confess our sin before Him. And we can accept Him as a Savior.
If you never done this before, you can do you and Jesus, between you and God. Just speak to Him and say, Lord, I want to confess my sin before you. Maybe I born in different place, different religion, different country and culture. But today, Lord, I want to give myself to you. You are my God. You are my Savior. You gave yourself on the cross for my sin. That's why I have no worry to bring any sacrifice before you, because you are my sacrifice. You know, Lord, how poor I am. You know who I am. You know me from in and out. Lord, I surrender. I give my life to you. And you are my Savior. You are my Lord. I accept you, Lord. I accept you. I accept your word. In Jesus' name. Amen. अभी हम खड़े हो जाएंगे. थोड़ी सी सर्विस को लंबा इसलिए मैंने किया है कि नीचे जो बहनें गई हैं वो उनको थोड़ा सा मौका मिल जाए कि वो टेबल वगैरह सेटअप कर लें. अभी हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर की किताब में से. Number 90. 1-9. No, 1. ये मज़ाना करता है Jehovah is the name of God. जो पुराने ज़माना में खुदा जो है वो यहोवा के नाम से अपने लोगों के साथ साथ चलता था. और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि यहोवा गॉड और जीसस दे आर द सेम पर्सनैलिटी, और हम उसी के नाम की वर्शिप करते हैं. याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, दिल दे नाल रजूल आवणगे अगे पाक खुदावन दे. सारियां कौमां झुक झुक जावन डर रखणगियां उसे दा, क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है यो कौमां दा. याद यहोवा
से बड़े जिंदा जलाली आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सिताइश करता हुआ तेरे करने में आता हूँ। आज की सारी इबादत के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपने बेटे और इनके लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसको खुदा हमने तेरे नाम से मखसूस किया, डेडिकेट किया और तेरे नाम से खुदा उसे इस कलीसिया का एक हिस्सा बनाया और कबूल किया। बख्श दे खुदा ये ख़ानदान तुझ में बढ़ता जाए, तेरी मोहब्बत और प्यार और जानगत और फाकत में आगे बढ़े, ताकि खुदा ये अपने बच्चे के लिए खुदा और इनके लिए ये एक मिसाल ठहरे। यहाँ से बड़े खुदा जितने भी ख़ानदान तेरी हुजूर में बैठे हैं, एक एक पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरे रूह कुदस का मसा चाहता हूँ। अपने रूह के वसीला से खुदा तू हर एक रूह और जान और बदन को छू जो यहाँ पर मौजूद है और बरकत दे, और अब रेस की देखी और अनदेखी ताकत को यीशु के नाम में दूर करता और बांध देता हूँ और कभी वापस ना आने का हुक्म देता हूँ। क्योंकि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने ऐसी चीजों पर, ऐसी डीमंस पर तूने इख्तियार दिया है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर से तुम्हारे लिए बन जाएगा। तो मैं यीशु मसीह के नाम से अब इसकी सारी कुदरत पर गल बांधता हूँ और यीशु के नाम से इन्हें बांधता हूँ, ताकि वो कलीसिया के किसी भी फर्द के ऊपर असर न करने पाए, बल्कि खुदा तेरे लोग तुझ में शिफा पाए। यीशु के पाक और मुकद्दस नाम से खुदा जिन्होंने ये हदिया तेरी हजूरी में गुजराना है, उन हाथों पर, उन घरानों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु के पाक नाम से सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होती। हमारे मजबूरी आज हमें बख्श, जिस तरह अपने पूरा माफ करते हैं, हमारी चोरी माफ कर, हमें उस महसूस न करने में बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा की रही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रिफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बहन निदा जो है वो कुछ समोसे और चीज़ें लेके आई हैं, नीचे चाय के ऊपर